بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ مسجد کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کبھی مسجد ہے اور کبھی مصلی، یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں میں فرق ہیں۔ کبھی کسی جگہ کو نماز کے لیے معین کیا جائے تو وہ مصلی کہلاتی ہے وہ جگہ، اور مسجد کی شرائط اور ہیں۔ مصلی میں مسجد کی شرائط نہیں ہے۔ مصلی اور مسجد میں فرق ہے۔ مسجد ہونے کے لیے عمومی طور پر نماز کے لیے وقف ہونا معتبر ہے، یعنی مسجد اس وقت مسجد ہے جب آپ عموم مسلمین کے لیے وقف کریں، نہ کسی خاص گروہ کے لیے۔ اگر کسی خاص گروہ کے لیے وقف کریں کہ یہاں صرف ایک گروہ نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ مسجد نہیں ہے۔ وہ مسجد اگر اس طرح وقف کریں درست نہیں ہے، لیکن مصلی میں یہ چیز معتبر نہیں ہے۔ مصلی کسی خاص گروہ کے لیے آپ بنا سکتے ہیں، کسی یتیم خانے میں آپ ایک مصلی بنا دیں، جسے آج کل نماز خانہ کہتے ہیں، ان نماز خانہ بنائیں، اس پہ مسجد کا عنوان نہیں ہے، وہ کسی خاص گروہ کے لیے بنا دیں کہ یہاں صرف اس یتیم خانے کے یتیم نماز پڑھ سکیں گے، باقی لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، اس طرح۔ تو مصلی خاص گروہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ ثواب بھی زیادہ ہے اگر آپ نماز خانہ بنائیں مسجد کے عنوان کے بغیر اور وہاں نماز پڑھیں، نماز کا ثواب بھی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی طرح اس کا بھی ثواب ہے نماز خانے میں۔ لہٰذا اس لیے مستحب بھی ہے اسلام میں کہ جب آپ گھر بنانا شروع کر دیں تو اپنے گھر میں ایک نماز خانہ بھی بنائیں، ایک چھوٹا سا کمرہ قبلہ رخ، درست صاف ستھرا پاک و پاکیزہ نماز خانے کے عنوان سے، مصلی ہے وہ۔ جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو اس مصلی میں جا کر نماز پڑھیں، تاکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے آپ کو، اور مسجد کا اطلاق بھی نہیں ہے، آپ توڑ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسے بیچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقف نہیں ہے، نماز خانہ ہے، لہذا مستحب ہے۔ مسجد اور دوسری عبادت گاہیں، عبادت کا رجحان انسان میں فطری ہے، انسان فطرتاً رجحان عبادت رکھتا ہے، اس کی فطرت میں عبادت کرنا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے کبھی وہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے اور غیر خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے خداوند انبیاء نازل فرماتا ہے تاکہ درست اللہ کی عبادت کرنا سکھا دیں ہمیں۔ تمام ادیان الہیہ میں عبادت گاہوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہودیت میں بھی اپنی عبادت گاہ کے لیے ایک تقدس کے وہ قائل ہیں، اسی طرح مسیحیت میں، اس طرح اسلام میں۔ مسلمانوں میں بھی مسجد کو ایک خاص تقدس حاصل ہے۔ مکتب اسلام میں توحید پرستی کے لیے جو عبادت گاہ بنی، سب سے پہلے عبادت گاہ کے عنوان سے، مسجد کے عنوان سے، وہ کعبہ ہے۔ حضرت آدم کے ہاتھوں اس کی بنیاد پڑی، کعبہ کی بنیاد۔ خداوند متعال نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے خلق کیا گیا، بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ گھر مکے میں ہے، بکہ یعنی مکہ، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو کعبہ پہلا عبادت خانہ ہے، عبادت کے لیے لوگوں کو بنایا۔ کعبہ تمام ادیان میں محترم شمار کیا جاتا ہے اور مقدس ہے، حتیٰ مشرکین کے نزدیک بھی کعبے کا اپنا تقدس تھا، وہ احترام کے قائل تھے۔ طوفان نوح میں کعبہ خراب ہوا تو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے دوبارہ سے بنایا خانہ کعبہ کو۔ قرآن میں آیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ان سے سوال کیا کہ کیا کعبہ سب سے پہلے دنیا میں بننے والا گھر ہے، یعنی مکان ہے یہ سب سے پہلا مکان؟ امیر المومنین فرمایا لا، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا مکان ہو، قد کان قبلہ بیوت، کعبے سے پہلے بھی لوگوں کے گھر ہوتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَوَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ مُبَارَكًا، لیکن یہ پہلا گھر ہے جسے عبادت کے لیے تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں، اور یہ بابرکت گھر ہے۔ تو عبادت گاہ کے عنوان سے یہ پہلا گھر ہے۔ فِيهِ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ بَنَاهُ ابراہیم، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے اور برکت ہے، اور حضرت ابراہیم نے اسے بنایا طوفان نوح کے بعد۔ تو یہ کعبے کا مختصر یہاں اسلام کی جو چیزیں باقی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک مسئلہ مسجد کے سلسلے میں عرض کرنی ہے۔ اگر مسجد کی دیوار کا بیرونی حصہ نجس ہو جائے، جیسا کل عرض کیا کہ اس میں فتوے مختلف ہیں، بیرونی حصہ، اندرونی حصہ واجب ہے، سب کو معلوم ہے کہ نجس کرنا حرام، اگر کسی کو پتہ چلے فوراً پاک کرنا واجب، اگر خود پاک نہیں کر سکتا کسی ایسے شخص کو خبر دیں جو اسے پاک کر سکتا ہو، یہ واجب ہے۔ لیکن بیرونی دیوار کی جو بیرونی حصہ ہے وہ، اگر مسجد کی دیوار کا بیرونی حصہ نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے بقول نجاست کا ہٹانا لازم نہیں ہے، لیکن اگر بے حرمتی ہو رہی ہو تو اس قدر نجاست کا زائل کرنا واجب ہے کہ بے حرمتی ختم ہو جائے۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بے حرمتی ہونے یا نہ ہونے کے اوپر ہے، اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہٹانا واجب ہے۔ آیت اللہ خوی اور آیت اللہ تبریزی ان کا فتویٰ ہے کہ نجاست کا ہٹانا بیرونی دیوار کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر نجاست کا باقی رہنا مسجد کی بے حرمتی کا باعث ہو تو برطرف کرنا واجب ہے، یہاں بھی بے حرمتی کی شرط ہے۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے مسجد اور اماموں کے حرم کے کسی بھی حصے کو اور ان کے فرش کو بھی نجس کرنا حرام ہے، اگر نجس ہو فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ اگر خود یا کسی سے مدد لے کر بھی پاک نہیں کر سکتا ہو تو جو بھی پاک کر سکتا ہو اس سے اطلاع دینا واجب ہے کہ اسے خبر کریں کہ میں پاک نہیں کر سکتا، جو لوگ میری مدد کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی میں پاک نہیں، کہ آپ لوگ پاک کر سکتے ہیں تو آ جائیں پاک کریں۔ خود اگر نہیں کر سکتا مدد لیں، اگر مدد لے کر بھی پاک نہیں کر سکتے تو انہیں اطلاع دیں جو پاک کر سکتے ہیں۔ اور اگر پاک کرنے کے لیے خراب کرنا ضروری ہو تو خراب کر کے دوبارہ بھی بنا لیں، یعنی مسجد کو پاک کرنا اس حد تک ضروری ہے کہ اگر دیوار ہے جس کے اندر نجاست سرایت کر چکی ہے اور گرائے بغیر چارہ نہ ہو تو واجب ہے کہ گرا دیں اور دوبارہ سے پاک دیوار وہاں پہ چڑھا دیں، واجب ہے۔ کسی بھی صورت میں مسجد کو نجس نہیں رہنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک و نبی صلی اللہ علیہ باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللہم نور قلوبنا یا اللہ وبیض وجوہنا یا اللہ واہلک اعداءنا یا اللہ واشف مرضانا یا اللہ وآمن من كل بلائنا یا اللہ واغفر ذنوبنا یا اللہ واستر عیوبنا یا اللہ، بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى روح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات الحاضرين، لا سيما إلى أرواح شهدائنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.